بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم وہ نہیں جس کے والدین اسے دنیا میں چھوڑ کے جا چکے ہیں، بلکہ اصل یتیم تو وہ ہے جس کے والدین نے اسے اپنی مشغولیت کی وجہ سے آزاد چھوڑ دیا، جس کی تربیت نہ کر سکے، جس کو ایسی پیدائش کا مقصد نہ بتا سکے۔ یتیم تو وہ ہے جس کو کوئی دینی تربیت نہ کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ ہوپفلی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، بچوں کی تربیت۔ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دکھاوے کا عادی بناتے ہیں، وہ پھر ساری زندگی محض شو پیس بن کر گزارتے ہیں۔ ان کی سوچ اور اپروچ دونوں فالج زدہ ہو جاتی ہے۔ مثلاً آج کل کے والدین، خاص کر مائیں، بچوں پر دو چیزوں کے حوالے سے خوب پریشر ڈالتی ہیں۔ ایک، تم نے بہت اچھی انگریزی بولنی ہے تاکہ سوسائٹی کو امپریس کر سکوں۔ نمبر 2، تم نے اچھے گریڈز لینے ہیں، وہی سوسائٹی پر روب ڈالنے کے لیے۔ میری گزارش ہے کہ بچوں کی سوچ میں بچپن سے دکھاوے کا زہر نہ گھولیں۔ ایسے بچے بڑے ہو کر ہر کام میں دکھاوا ڈھونڈتے ہیں، جیسے کہ گھر لیں گے تو دکھاوے کے لیے، پھر محفلوں میں بیٹھ کر دوسروں کو اپنا گھر لینے کی فضائل گنواتے رہیں گے۔ مہنگا موبائل لیں گے تو دکھانے کے لیے، 4 پیسے ہوں گے تو قسطوں پر گاڑی خرید کر خود کو قرضے میں محض اس لیے ڈبو لیں گے کہ سوسائٹی میں روب جھاڑ سکے۔ ایسے افراد کی وجہ سے ایک شدید ٹاکسک سوسائٹی وجود میں آ جاتی ہے، جہاں دکھاوا زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور حلال اور حرام ہر ذریعے سے سٹیٹس حاصل کرنے کی دور میں لگ جاتے ہیں۔ اس ٹاکسک رویے کے آباری مائیں بچپن سے شروع کر دیتی ہیں۔ اس سے پلیز پرہیز کیجیے۔ سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ بچوں کو شروع سے ریئل ویلیو کا کانسیپٹ سمجھائیں۔ انہیں بتائیں کہ کلاس میں اونچے گریڈز یا نمبرز لانے کے بجائے ان مضامین کو سیکھنے کی کوشش کریں، ان کی گہری انڈرسٹینڈنگ اور ریئل لائف اپلیکیشن سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیمسٹری اور فزکس یا بایولوجی کی ریسرچ یا انجینئرنگ میں کیا اپلیکیشنز ہیں۔ تم ان سائنس کی مدد سے دنیا کے کون سے عام پرابلمز کو حل کر سکتے ہو۔ ان سے سٹارٹ ایپس کا تعارف دیجیے جو ٹیکنالوجی کی مدد سے صرف ہم پرابلمز حل کر رہے ہیں بلکہ بھاری ریونیو بھی جنریٹ کر رہے ہیں۔ اسے سمجھائیں کہ کس طرح میتھمیٹکس کی طرح دنیا کی تمام علوم کی فاؤنڈیشن ہے۔ اسے انگریزی اس لیے نہ پڑھائیں کہ وہ سوسائٹی پر روب جھاڑ سکے، بلکہ اس لیے پڑھائیے کہ وہ دنیا بھر میں موجود انگریزی کو بآسانی سمجھ سکے۔ اس کم عمری سے ہی مینجمنٹ کا شعور دیجیے تاکہ وہ سرمایہ کی قدر کرنا سیکھے۔ اس حوالے سے میچور فیصلے لینے کی قابلیت پیدا کر سکیں گے۔ انہیں یہ اہم ترین نقطہ بچپن سے سمجھا دیجیے کہ مادی اشیاء زندگی سہل یا پروڈکٹیو بنانے کے لیے ہوتی ہیں، سوسائٹی پر روب جھاڑنے کے لیے قطعی نہیں ہوتی۔ یہ ہوتی ہیں رائل ویلیو۔ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ٹاکسک نہ بنائیے۔ ان کی بچپن سے ہی ایسی تربیت کیجیے کہ ان کا ایک ایسا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جائے کہ وہ اپنی فیملی بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے ایک مفید اور مثبت انسان ثابت ہوں، نہ کہ ایسے انسان بنے جو کہ سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی اور غلط چیزیں پھیلائیں۔ تو برائے مہربانی یہ صرف ماؤں کا کام نہیں ہے، یہ ایک پورے خاندان کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ۔ پورا کا پورا گاؤں لگتا ہے ایک بچے کی پرورش کرنے میں۔ یہ صرف ماں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ باپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، اور اگر ایک عورت یا ایک فیملی جوائنٹ سسٹم میں رہ رہی ہے تو یہ اس پوری فیملی کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں پر فوکس کریں۔ اور آج ہم یہاں پر آئے ہوئے تھے لاسٹ ویکینڈ، یہ اس ویک کی ویلاگ ہے، اور 4-5 دن کا گیپ آ گیا ہے، بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ تھوڑی سی زندگی اس طرح سے رفتار میں چل رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا وقت کہاں جا رہا ہے۔ تو اب میں لاسٹ ویکینڈ اپنی سسٹر کے یہاں دبئی رہنے گئی ہوئی تھی، تو وہاں پر پھر ہم نے کہا چلو اس کے گھر کے پاس آئیکیا ہے، اور مجھے آئیکیا جانے کا اور آئیکیا کی چیزیں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ فی الحال بجٹ بہت ہی زیادہ ٹائٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں لی ہیں، اسپیشلی شیلفس جو میں کافی عرصے سے ڈھونڈ رہی ہوں، اور یہاں پر اتنی ریزنیبل شیلفس ملی ہیں کہ میں نے یہی سوچا کہ بس اب نیکسٹ ٹائم بھی جو بھی سیونگ کریں گے تو میں ہی آ کے شاپنگ کروں گی۔ بس اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ دبئی کا
کا سب سے بڑا ولف بک سٹور یا بک جو ہے وہ سیل لگی ہوئی تھی، اور میرے بچوں کو ناولس پڑھنے کا، ایون کہ اب جو دونوں چھوٹی بیٹیاں ہیں ان کو بھی بکس پڑھنے کا ماشاءاللہ سے شوق پیدا ہو گیا ہے، تو بہت زیادہ زور لگایا ہوا تھا کہ بکس ناولس ختم ہو گئی ہیں، ہمیں ناولس لینی ہے، ہمیں بکس لینی ہے۔ تو یہاں پر کافی ایکسپینسو ہے، پاکستان کی طرح جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی ہیں 200 یا 300 روپے کی، لیکن یہاں پر سیلز میں کافی اچھی سیل لگی ہوئی تھی، اور ہمیں جو ہے منیمم جو سب سے کم بک کا جو ریٹ تھا وہ تھا 2 درہم، اور میکسیمم 200 درہم تک کی بھی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے میں نے اپنے چھوٹے دونوں بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے بکس لی ہیں جو کافی انفارمیٹیو ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور بڑی بچیوں نے اپنے لیے لٹریچر، ناولز اور دوسری چیزیں جو لی ہیں، اور بیٹے کو میرے زیادہ شوق نہیں ہے تو وہ بھی کافی ضد لگائے ہوئے تھے کہ مجھے بھی یہ بک لینی ہے، اور جو بک انہوں نے لائی تھی اٹ واز کوائٹ ایکسپینسو، لیکن یہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی ناول لی اور وہ آج تک ویسی کی ہی ویسی پڑھی ہے، جب تک آپ اس ناول کو پڑھ کر اس کی سمری نہیں دیں گے میں آپ کے لیے مزید کوئی بکس نہیں دوں گی۔ تو اسی طریقے سے آپ بچے میں جو ہے وہ پڑھنے کا بھی شوق پیدا کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا جو ہے آپ کو انفلوئنس کرنا پڑتا ہے، اگر آپ کے گھر کے آس پاس کے سارے لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آٹومیٹکلی انشاءاللہ انفلوئنس ہو ہی جائے گا۔ تو بس فی الحال تو اس کو یہ ٹاسک دی ہوئی ہے کہ آپ پہلے وہ والی بک کمپلیٹ کریں، اور اس کے بعد آپ جو کہیں گے آپ کو وہ ناول یا جو بھی کامک ہے وہ آپ کو دلا دیا جائے گا۔ تو بس جناب آج کی ویلاگ میں اتنا ہی، جاتے جاتے چائے کا کپ ضرور لیتی ہوئی جاؤں گی میں، اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں، ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف، مع السلام۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ مع السلام، اللہ حافظ۔